الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد النبی الامی العربی القرشی الحاشمی الابطحی المکی المدنی التحامی الشاہد المشہود الولی المقرب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مدینے کے گدا دیکھے دنیا کے امام اکثر، مدینے کے گدا دیکھے دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع قرآن و حدیث کی روشنی میں شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہم اس ذات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں کہ جن کی شان حدیث ایسی ہیں کہ جن میں زبان رسالت میں ابو بکر صدیق کی وفاؤں اور محبتوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، فرمایا دور رکھا جائے گا اس شخص کو دوزخ کی آگ سے جو اپنا مال خرچ کرتا رہتا ہے یتزکیٰ، پاک ہونے کے لیے۔ مال خرچ کرنے سے بھی انسان پاک ہوتا ہے، یہ صرف تسبیح پڑھنے سے نہیں، صرف سجدہ کرنے سے نہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ بخل، قرآن نے کہا ہے کہ بہت بڑی جو ہے کمزوری ہے، تو اس اعتبار سے جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اس سے بھی اللہ اس کے دل کو پاک فرما دیتا ہے۔ یوتی مالہ یتزکیٰ، مال خرچ کرتا ہے، دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے۔ تو فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور یہ جو مال خرچ کرتا ہے، اس مال کے خرچ کرنے میں کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے خرچ نہیں کرتا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضاؤں کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی محبت میں یہ مال خرچ کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا والا سوف یرضا، ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ اب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے، اور دیگر ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ یہ آیات حضرت صدیق اکبر کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور اس کے آخر میں فرمایا والا سوف یرضا، اور ان قریب آپ کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق کے حق میں اسی طرح ہے جس طرح سورہ والضحیٰ کی آیت حضور کے حق میں ہے کہ اللہ نے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، میرے محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا فرمائے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا میں اس وقت تک رب سے راضی نہیں ہونا
جب تک میں اپنے آخری امتی کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں نہیں لے جاؤں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فرمایا کہ جو ہے وہ خدا کی عرش کے سامنے قیامت کے دن میں سجدہ ریز ہوں گا. اللہ پاک فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، سر دھو دے. اے میرے حبیب محمد اپنا سر اٹھا. ساری زندگی سر جھکاتا رہا. محبوب آج تو سر اٹھانے کا وقت آ گیا. آج اٹھانے کا وقت آ گیا ہے. سر تو ہوتا جو تم مانگے گا میں عطا کروں گا. اور حضور کیا مانگیں گے وہاں قیامت کے دن میدان حشر میں؟ امت کی بخشش مانگیں گے. یا اللہ میری امت کو بخش دے. یا اللہ میری امت کو، میرے غلاموں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو بخش دے. اسی وجہ سے تو اہل جنت کی 120 صفحے ہوں گی. حضور نے فرمایا ان میں 80 صفحے غلامان مصطفیٰ کی ہوں گی. پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ نور آنکھوں میں اور چہروں پہ اجالے ہوں گے. نور آنکھوں میں اور چہروں پہ اجالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کی انداز نرالے ہوں گے. تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ یہ آیت جس طرح حضور کے حق میں سورہ والضحیٰ کی آیت ہے، تو یہ آیت سیدنا صدیق اکبر کے حق میں حوالہ 100 ہوگا. اور صدر الافاضل حضرت خواجہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضور ضیاء الرحمن جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے اور اعلیٰ حضرت کے وہ شاگرد اور خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت کے، اور حضور ضیاء الرحمن کے استاد تھے. بلکہ یہ بھی ہے کہ جب پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر انہوں نے دستار فضیلت سجائی نا، تو فرمایا میرے پاس علم حدیث کی امانت تھی جو آج میں نے موزوں شخص تک پہنچا دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو وہ اپنی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت بلال حبشی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی بھاری قیمت دے کر خریدا، زیادہ پیسے دے کر خریدا، اور اس وقت غلاموں کی منڈیاں لگتی، کنیسوں کی منڈیاں لگتی، اور اس غلام کو جس کا مالک امیہ اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ جو ہے وہ توڑتا تھا اور اس کے سینے پر پتھر رکھتا، پھر بھی زبان حضرت بلال کی زبان سے نکلتا احد احد، کہ مطلب یہ تھا اس جسم کو ٹکڑے بھی کر دے گا تو اس کے خون کے ایک قطرے سے اللہ کی وحدانیت کی شہادت سنائے گا. تو حضرت صدیق اکبر امیہ کا ظلم برداشت نہ کر سکے اور منہ مانگی قیمت پر بلال کو خریدا. ابو سفیان کی بیوی ہندا اس وقت کہنے لگی اگر غلاموں کی قیمتیں اسی طرح بڑھتی رہی جس طرح ابو بکر نے بلال کو خریدا ہے تو ہمیں اپنے کام خود کرنے پڑیں گے. اس وقت مشرکوں نے یہ پراپیگنڈا کیا کہ بلال نے کوئی ابو بکر پر احسان کیا ہوگا، جس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اتنی بھاری قیمت دے کر ابو بکر نے بلال کو خریدا ہے اور آزاد کر دیا ہے. اس کا جواب صدیق اکبر نے تو نہیں دیا، مصطفیٰ نے تو نہیں دیا، مصطفیٰ کے رب نے اس کا جواب دیا. فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ. کسی کا احسان نہیں ہے اس پر جس کی وجہ سے یہ مال خرچ کرتا ہے، بلکہ فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. ابو بکر جو خرچ کرتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن مجید کی 15 آیات، بولیے کتنی؟ بولو سارے. 15 آیات ایسی ہیں علماء نے کہا جو اللہ نے ان میں ابو بکر صدیق کی فضیلت اور شان بیان فرمائی. ان میں سب سے اہم ترین سورہ توبہ کی آیات ہے کہ جو حضور کی آیات مبارکہ کے آخر میں اتری سورہ توبہ. لہذا یہ آیت ناسخ تو ہو سکتی ہے، منسوخ نہیں ہو سکتی. جب غار ثور میں دشمن کو دیکھا اور حضرت صدیق اکبر گھبرائے، اور اپنے لیے نہیں گھبرائے، اپنے محبوب کے لیے گھبرائے، حضور کے لیے گھبرائے. اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا. فرمایا ابو بکر نہ گھبرا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اونچا بولو نا ذرا. یہ یقین کی طاقت، یہ ایمان کی طاقت کہ
اللہ ہمارے ساتھ ہے. بولو اللہ ہمارے ساتھ ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب منافقوں نے تو کافروں کے لشکر دیکھے تھے تو وہ گھبرا گئے تھے. جب مومنوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور سب سے بہترین وکیل اللہ تعالیٰ. تو حضور نے فرمایا ابو بکر گھبرا کیوں رہا ہے؟ ان دونوں کے بارے میں اس یقول الصاحب ہی. یہاں ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیں کہ کسی صحابی کی صحابیت ثابت ہے حدیث سے، کسی صحابی کی صحابیت ثابت ہے اسماء الرجال کی کتب سے، کسی صحابی کی صحابیت ثابت ہے تاریخ سے. ابو بکر کی صحابیت کا اعلان اللہ خود قرآن میں فرماتا. اس یقولون صاحب ہی جب انہوں نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر نہ گھبرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت صدیق اکبر کے ایمان و یقین کی کیفیت و کارم کیا ہوگا. اس میں ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیں. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جو غریب طبقہ ہے مصر میں فرعون کے ظلم و ستم کو سہ رہا ہے تو ان کو وہاں سے نکالیے. اور ان کی تعداد لاکھوں میں تھی. غریب طبقہ، متوسط طبقہ، معاشی طور پر پسا ہوا طبقہ ہمیشہ غریب دین کی طرف آتا. امیر لوگ تو دین کو ان کی زندگی میں دین ترجیح نہیں ہے. ان کو لے کر لاکھوں کی تعداد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے. جب فرعونی لشکر کو پتا چلا افواج کو کہ یہ چلے گئے تو انہوں نے سوچا ہمارے کام کاج کون کرے گا. کوئی جوتے کاٹنے کا کام کرتا ہے، کوئی ہل چلانے کا کام کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے. اگر یہ چلے گئے تو ہمارا کام کون کرے گا. انہوں نے پیچھے لشکر لگا لیے. جب لشکر لگا لیے پیچھے اور آگے دریا تھا. اب قرآن مجید اس منظر کو کیا خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ جب غلامان موسیٰ نے دریا کو دیکھا اور پیچھے دشمن کی فوجیں چڑھائی، ان کو دیکھا، جب ان کو دیکھا تو گھبرا گئے. قرآن کہتا ہے اور کہتے ہیں کہ موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، انا لمدرکون، ہم مارے گئے، ہم پکڑے گئے، پیچھے بھی موت ہے آگے بھی موت ہے، ہم جائیں گے تو کدھر جائیں گے. اس وقت پیغمبر کی جرأت بولی، پیغمبر کی لیڈرشپ بولی، پیغمبر کا ایمان بولا، پیغمبر کا استقلال بولا، پیغمبر کا یقین بولا، پیغمبر کا توکل بولا. فرمایا کبھی نہیں، کلا، ہم ہرگز نہیں پکڑے گے. ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری دستگیری فرمائے گا. میرا رب میرے ساتھ ہے. بولو سر میرا رب سخت کی آواز ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے. اب ایک نقطہ ہے یہاں بڑا پیارا. ان کی تعداد لاکھوں میں تھی، ہزاروں اور لاکھوں میں ان کی تعداد تھی. اب اس میں تو ہم نہیں جاتے کہ پھر ڈنڈا مارا، کیونکہ اس میں ایک وقت ادھر چلا جائے گا. ڈنڈا مارا اور دریا کی موجیں اوپر چلی گئی. اور لا آف نیچر کہتا ہے کہ پانی اوپر جاتا ہے تو نیچے آتا ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے اپنی قدرت کا اظہار کیا، لا آف نیچر کو بدل دیا. اور جب موسیٰ کے غلام نکل گئے اور فرعونیوں نے کہا ہم بھی چلتے ہیں، موجیں نیچے آ گئی. اللہ نے فرمایا میری قدرت کا نظارہ دیکھنا ہے تو اب دیکھ لو، اب دیکھ لو. اس وقت فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ نے فرمایا نہیں، اب وقت گزر گیا ہے، اب وقت گزر گیا ہے. موت کے وقت کا ایمان قبول نہیں ہے. اب میں تیرے جسم کو نشان عبرت بناؤں گا. کتنے ہزاروں سال گزر گئے، ہزاروں سال. آج بھی اس کی باڈی موجود ہے جو قرآن نے کہا تھا. اور 5 سال کے بعد مصر سے نیو یارک میں اس ممی کو کیمیکل لگوانے کے لیے وہ لاتے ہیں. اور وزٹرز آج بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تھا اور جو تم کہتا تھا میں خدا ہے تو میں تیرے وجود کو نشان عبرت بنا دوں گا. قیامت تک کے لیے لوگ دیکھیں گے جھوٹے خدا کی یہ حالت دیکھ لو اور سچا خدا حی القیوم ہے. اچھا نقطہ یہ ہے کہ اس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایک امتی بھی موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کے اس لیول اور درجے پر نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ فرماتے نہ گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے یا اللہ میرے اور فلاں شخص کے ساتھ ہے. ایک صحابی بھی اس درجے کا نہیں تھا، ایک حواری بھی اس درجے کا نہیں تھا. مگر جب غار ثور میں صدیق اکبر گھبرائے ہیں کہ دشمن اوپر آ گیا ہے یا
تو قرآن نے اعلان کیا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. فرمایا ابو بکر نہ گھبرا، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. حضور یہ بھی فرما سکتے تھے حضرت موسیٰ کی طرح کہ اِنَّا مَعِیَ رَبِّی، میرا رب میرے ساتھ ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. تو فرمایا ابو بکر کے ایمان کا لیول چیک کرنا ہو نا، ایمان کا لیول، تو قرآن کی آیت کو دیکھو کہ ان کو خدا کی معیت مصطفیٰ کی صحبت کی وجہ سے اس درجے کے نصیب تھی کہ موسیٰ کے لاکھوں امتیوں میں سے وہ کسی کو نصیب نہ تھی. پھر لوگ اعتراض کریں گے کہ اگر یہ بات تھی، ایمان اور یقین تھی، تو گھبرائے کیوں؟ تو میں عرض کر رہا ہوں گھبرائے اپنے لیے نہیں، غم ہوتا ہے اپنے لیے، حزن ہوتا ہے دوسرے کے لیے. قرآن نے کہا لا تحزن، یہ کہا کہ نہ میرے بارے میں فکر نہ کر ابو بکر، میرے بارے میں فکر نہ کر، ہمارا رب ہم دونوں کے ساتھ. تو آپ اندازہ کیجئے حضرت صدیق اکبر کی شان، نبی پاک علیہ السلام. آج ہم کیوں جمعے کے خطبات میں ممبروں پر ان کی شانیں بیان کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مرض ایام مرض میں، اپنی بیماری کے ایام میں، اپنی حیات طیبہ کے بالکل آخر میں، آپ نے اس غلام کی وفاؤں، محبتوں، خدمات کو حضور نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی. بخاری کتاب مناقب میں حدیث ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر. فرمایا اے میرے غلاموں، حضور نے اپنی حیات طیبہ کے آخر میں، بیماری کے ایام میں، اس کے بعد حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، ساری زندگی کے ابو بکر کی وفاؤں، محبتوں، ان کی نسبتوں، ان کی وفاداریوں، ان کے اثار و قربانی، ان کے عشق و محبت کو یوں بیان فرمایا، لوگوں میں تمام لوگوں میں سے میں ابو بکر کے مال اور صحبت کا میرے اوپر سب سے زیادہ احسان ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بولو سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ کسی شخص نے میرے اوپر اتنا احسان نہیں کیا اپنے مال کے ذریعے اور اپنی صحبت کے ذریعے الا ابا بکر، جتنا مجھ پر احسان ابو بکر نے فرمایا. حدیث کا اگلا حصہ بیان کرنے سے پہلے یہ ذرا جمعہ اس بات پر کہ جس کو حضور اپنا محسن قرار دے رہے ہیں، کیا وہ مصطفیٰ کی امت کا محسن ہے یا نہیں؟ وہ محسن امت مصطفیٰ ہے. اور ساتھ حضور نے فرمایا کہ ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ الا ابا بکر لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر ولكن اخوۃ الاسلام ومودتہ. فرمایا لوگوں میں رب کے سوا اگر کسی کو اپنا خلیل بناتا نا، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ کائنات کی محبتیں نیچے رہ جائے اور خدا کی محبت غالب آ جائے، چھری ہاتھ میں ہو، 13 سال کا بیٹا سامنے ہو اور اس کی محبت پیچھے رہ جائے، خدا کی محبت غالب آ جائے، اس کو خلیل اللہ کہتے ہیں، اس کو خلیل اللہ کہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا لوگوں لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا. ولکن اخوۃ الاسلام ومودتہ، میرا خلیل تو اللہ ہے، ابو بکر کے ساتھ اسلام کی مودت اور اخوت کا رشتہ ہے. ساتھ فرمایا لا یبقین فی المسجد باب الا باب ابی بکر، مسجد کی طرف جتنے دروازے کھلتے ہیں بند کر دیے جائیں سوائے باب صدیق اکبر کی، وہ کھلا رہے. جب حضور یہ فرما رہے تھے نا، اپنے غلام کی حوصلہ افزائی فرما رہے تھے، تو صدیق اکبر کو دیکھا تو وہ زاروں قطار رو رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے میں نے تو حضور پر کوئی احسان نہیں کیا، میں نے تو نبی پاک پر کوئی احسان نہیں کیا، یا رسول اللہ میں یہ تو حضور کا اور اللہ کے میرے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت عطا کر دی ہے. ساتھ رو رہے تھے اور ساتھ عرض کر رہے تھے اللہ سے یہ پوچھے کہ میری محبتوں اور قربانیوں کو میرے رب نے قبول بھی فرما لیا ہے کہ نہیں. علامہ اقبال نے رموز خودی میں لکھا امن الناس بر مولا ماں، قدیم اول سینہ ماں، کہا ابو بکر کیا خراج پیش کروں تیری بارگاہ میں
کہ جس کو میرے نبی فرما رہے ہیں کہ ابو بکر میرا محسن ہے، وہ میرا محسن ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر، جس شخص کا دل کرتا ہے کہ کسی دوزخ سے آزاد کیے ہوئے شخص کی زیارت کرے، کسی جنتی کی زیارت کرے، وہ آ کر میرے صدیق اکبر کی زیارت کر لے۔ اور آج لوگ ممبروں پر بیٹھ کر ان کے خلاف بکتے ہیں، ان کی شان میں نقص ڈھونڈتے ہیں، ان کے اوپر تان کرتے ہیں۔ میں پاکستان میں تھا تو سرگودا میں ایک بدبخت ہاسپٹل کا ڈاکٹر تھا، ابو بکر اور عمر نام کا کوئی مریض اور پیشنٹ آتا، اس کو ایڈمٹ نہیں کرتا تھا۔ یہ بغض تھا شیخین کریمین کے بارے میں۔ تو لوگوں نے کہا ظالمہ تم ان کے بارے میں بغض رکھتا ہے جن کو مصطفیٰ پہلو میں بٹھا سلائے ہوئے، حضور پہلو میں سلائے ہوئے، جن کی قربانیوں کا یہ عالم ہے کہ حضور نے فرمایا اسلام کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کیسر روم کی سرحد پر جا کر لڑنا تھا، مال کی ضرورت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سوچا جب بھی قربانی، محبت، اثار کا معاملہ آتا، ابو بکر صدیق مجھ سے بازی لے جاتے ہیں، آج میں بازی نہیں لینے دوں گا، آج میری قربانی سے میرے مصطفیٰ خوش ہوں گے اور میں ابو بکر سے بڑھ کر اپنا مال مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، دین کے لیے۔ بولو کس کے لیے؟ دین کے لیے پیش کر دوں گا۔ یہ کوئی نذرانے اور تحفے نہیں ہوتے، دین کے لیے اپنا مال پیش کر دوں گا۔ اسی موقع پر حضرت عثمان غنی بہت سا مال لے کر آئے، تو حدیث میں آتا ہے نبی پاک نے اپنی جولی میں ڈال کر نا وہ دراہم دنانیر اس طرح آسمان کی طرف پھینکے اور عرض کی اللہم لا تسأل عثمان بعد هذا اليوم، یا اللہ عثمان نے اتنی قربانیاں دی ہیں، آج کے بعد عثمان کے کسی عمل پر اس کا مواخذہ نہ کرنا، میرے رب میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی راضی ہو۔ اور اللہ نے کرائٹیریا یہ دیا ہے کہ جس پر مصطفیٰ راضی ہے اس پر خدا، بولو سارے، اس پر خدا راضی ہے۔ حضرت فاروق اعظم جب مال لے کر آئے حضرت عثمان غنی سے بڑھ کر کے، تو حضور نے فرمایا ما ابقیت لأہلک یا عمر، عمر بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی نصفہ یا رسول اللہ، آدھا سامان ایگزیکٹلی، جو بھی بستر تھا، کوئی چیز تھی، مال و دولت تھا، آدھا سامان گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا سامان اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لے آیا ہوں۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ پروانہ چراغ محمدی ابو بکر، ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ صدیق اکبر آئے، سامان کی گٹھڑیاں ہیں، مال و دولت ہے، سونا چاندی، گھر کا سب کچھ مال و متاع اٹھا کر جب لائے تو حضور نے جو سوال فاروق اعظم سے کیا تھا وہی سوال حضرت صدیق اکبر سے کیا۔ فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، فرمایا ابو بکر تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اس عاشق صادق کا جواب سنیے، اللہ اکبر، جواب سنیے۔ باتیں کرنا آسان ہے، تنقید کرنا آسان ہے، جب پتا چلتا ہے جب انسان میدان میں اترتا۔ الزامات لگانا آسان ہے کہ فلاں کھا گیا، فلاں لٹ گیا، فلاں یہ کر گیا، پتا چلتا ہے جب دل کا بخل اس کو ختم کر کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال انسان خرچ کرتا ہے۔ فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں ساز و سامان تھا سب کچھ اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، رہا گھر والوں کا سوال، اب کہیں تو لہم اللہ و رسولہ، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول، بولو سارے پیچھے تک آواز ہے، اللہ اور اس کا۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھ لو، ہم یہاں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ گنبد خضرا کے سامنے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، لیکن یہاں امریکہ کی زمین سے یا افریقہ کی زمین سے یا کینیڈا اور یورپ کی زمین سے آپ سلام کس طرح بھیج سکتے ہیں؟ جب حضور نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں گھر میں اللہ اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، تو رسول تو سامنے تھے۔ صدیق اکبر کا عقیدہ یہ تھا جو رسول میرے سامنے ہے میرے گھر میں بھی اسی کا کرم ہے، میرے گھر میں بھی اسی کا کام ہے۔ اور حضور نے بھی منع نہیں کیا کہ ابو بکر تو نے شرک کر دیا کہ گھر میں اللہ تو ہے، کہ وہ ہر جگہ ہے، اللہ تو ہوگا، میں کس طرح ہوں؟ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
خوشی کا اظہار کیا اور اسی دیر وقت جبرائیل امین اترے اور انہوں نے روایات میں آتا ہے کہ جو ہے لباس بشری پہنا ہوا تو بشری لباس میں آئے اور اس میں پیبند لگے تھے، کانٹے لگے تھے. پوچھا جبرائیل آج یہ لباس کیوں ہے؟ یا رسول اللہ صرف میں نے نہیں، ابو بکر نے آپ کی محبت میں گھر کے کپڑے بھی لے آیا اور خود پیبند لگا، کانٹوں والا لباس پہنا. اللہ نے فرمایا فرشتوں آج سب نوری لباس اتار دو، ابو بکر کی سنت پوری کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پوچھا آج کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے کہا اللہ پاک آپ کے واسطے سے ابو بکر کو سلام کہہ رہا. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا. اور پیغام سلام تو پہنچ گیا، پیغام کیا ہے؟ اللہ پاک پوچھ رہے ہیں ابو بکر سے پوچھئے حل انت راضٍ فی ھذا فقر، ابو بکر اس فقیری اور درویشی میں تو لٹ گیا محمد کی محبت میں. سارا سامان لے آیا، مال و متاع لے آیا، دراہم و دنانیر لے آیا، گھر کا کی چادریں لے آیا، گھر کے کپڑے لے آیا، سونا چاندی جو گھر میں تھا سب کچھ لے آیا اور خود فقیر بن گیا. تو اللہ پوچھ رہا ہے اس فقیری میں ابو بکر تو مجھ سے راضی ہے؟ وہ رو کر عرض کرتے ہیں انا رب راضٍ، انا رب راضٍ، انا رب راضٍ. میں آپ سے اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. ایسے لگتا ہے جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو اقبال کی روح وہاں یہ منظر دیکھ رہی تھی. ایسے لگتا ہے کہ دیکھ رہی تھی کہ اقبال کی روح اس منظر کو دیکھ رہی تھی. اور انہوں نے یوں بیان کیا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے ہو چشم جہاں میں اعتبار. اقبال کہتا ہے ہر چیز لے کر آ گئے. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی. حضور نے فرمایا ابو بکر کوئی بیوی بچوں کا بھی تو خیال کرو نا. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی. کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. اقبال نے تو یہاں خدا کی بات بھی نہیں کی. دنیا آج کون سی سیاسی پارٹی ہے، کون سی عالم ہے، کون سا مسلک ہے جو اقبال کے اشعار کو کوٹ نہیں کرتا؟ تو اقبال پر فتویٰ لگا، انہوں نے تو جواب دیا میں گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. اقبال نے تو اس شعر میں اللہ کی بات بھی نہیں کی، کہا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. میرے لیے اللہ کا رسول کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ کا رسول کافی ہے. جنہوں نے محبتوں کی تاریخ رقم کی ہے نا، پھر ان کا آخری وقت آتا ہے تو اللہ اکبر. پوچھا آپ کو دفن کہاں؟ بیٹی سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ سوموار کا دن ہے. میرے آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا تو کیا دن تھا؟ کہا سوموار کا دن تھا. کہا میری زندگی کی ہر سانس اتباع و اطاعت رسول میں گزری، دل کرتا ہے آخری سانس بھی مصطفیٰ کی اتباع اور اطاعت میں گزری. اسی دن پردہ فرما گئے تھے. اور پوچھا تھا کہ کہاں دفن کریں؟ امام راضی نے لکھا ہے کہ کہا میری چارپائی اٹھا کر، میت اٹھا کر روضہ رسول پر جانا، حضور کی قبر انور کے سامنے جو حجرہ مبارک حجرہ عائشہ صدیقہ تھا، اور جا کر وہاں دفن کی اجازت مانگنا. اگر اجازت ملے تو تدفین کر دینا، اجازت نہ ملے تو واپس لے آنا. کیا یہ حضور کو مردہ سمجھ کے اجازت مانگی تھی یا زندہ؟ اونچا بولو نا ذرا. یہ جو وصیت کی حضور کو معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد، حضور کو مردہ سمجھ کر کہا اجازت مانگنا یا زندہ سمجھ کر کہا؟ وہ سمجھتے تھے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. جب شہید زندہ ہے تو شہید کو شہادت کا تاج تو مصطفیٰ کے جوڑوں کا سر کا نصیب ہوا ہے. اور وہ اٹھا کر لے کر گئے تو گنبد جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار غار آیا ہے اور یار مزار بننا چاہتا ہے. یار غار آیا ہے اور یار مزار بننا چاہتا ہے. امام راضی نے لکھا قبر رسول سے آواز آئی ادخلوا الحبیبہ الی الحبیب فإن الحبیبہ
مشتاق الحبیب ہے، ایک یار کو یار کے پاس لے آؤ، ایک یار دوسرے یار کا انتظار کر رہا ہے۔ فرمایا لے آؤ ابو بکر کو میرے پاس، میں تو انتظار میں ہوں کس دن ابو بکر آئے گا، تو جس کے ساتھ 23 سال گزرے، اسلام سے اعلان نبوت سے پہلے کا وقت بھی اور بالخصوص اعلان بعثت کے بعد اس کا انتظار میں ہوں، مطلب یہ تھا تو ایک دوست کو دوست کے پاس لیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کے عشق سے حصہ وافر عطا فرمائے، ان کی وفاداری سے حصہ وافر عطا فرمائے، ان کی لگن اور تڑپ جو مصطفیٰ کریم کی ذات اور دین کے لیے تھی اس میں سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔